السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہوٹا کے پہاڑ اور پراسرار مزار۔ ایک بات اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، میری آج کی ویڈیو میرے استاد محترم جناب پروفیسر حبیب گوہر صاحب کے نام ہے، اور آج کی ویڈیو کا موضوع انہی کے قلم کا شاہکار ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اس ویڈیو میں جناب پروفیسر حبیب گوہر صاحب کی تحریر کو بغیر کسی تحریف کے پیش کیا جائے گا۔ تو آگے چلتے ہیں کہوٹا کے پہاڑ میں واقع ایک پراسرار مزار پہ۔ کائنات ایک حیرت کدہ ہے، ایک زمانہ انسان ان اسرار کے سامنے سجدہ ریز رہا ہے۔ مسلسل تحقیق اور جستجو نے ان حیرتوں کے پردے چاک کیے اور انسان نے مریخ کو جا لیا۔ جوہری سائنس کے ایک بڑے مرکز کہوٹا آنے سے قبل میں سوچتا تھا کہ اس کے داخلی دروازے پر جلی حروف میں یہ دعا لکھی ہوگی کہ اے اللہ، مجھے حقیقت اشیاء کا علم عطا فرما۔ اس کی ورکشاپوں میں کام کرنے والے ہزاروں ملازمین کے لیے کائناتی ورکشاپ کے میکانزم کو سمجھنا آسان ہو گیا ہوگا، اور سائنسی کلچر نے ٹھوس تصورات کو شہر بدر کر دیا ہوگا۔ کہوٹا آیا تو میرے شوق دید کو دیکھتے ہوئے دوستوں نے شہر سے باہر ایک پہاڑی سلسلہ ڈولیاں دیکھنے کا مشورہ دیا، جہاں گستاخوں کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں۔ روایت کے مطابق دولہے کی ماں نے کوئی منت مانی، مراد پوری ہو گئی، لیکن منت پوری نہ کرنے پر تمام بارات پتھرا گئی۔ ایک دن 2 کلومیٹر پر پھیلے اس پراسرار پہاڑی سلسلے کی سیر کو نکل گیا۔ اگر پہاڑی کو توجہ سے دیکھا جائے تو شیر، ہاتھی، اونٹ، دلہا، دلہن وغیرہ کا سرسری گمان گزرتا ہے۔ پہاڑی کے سرے پر ایک ڈولی سی بنی ہے، جس کی بنا پر یہ علاقہ ڈولیاں کہلاتا ہے۔ کہوٹا کی پہاڑیوں کا تعلق مری کے پہاڑی سلسلے سے ہے، جسے آسانی سے گوگل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی عمر لاکھوں سال پر محیط ہے۔ عمر کے تعین کے لیے کاربن ڈیٹنگ کا سائنسی طریقہ کار بھی موجود ہے۔ ایسے مظاہر دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ پہاڑیاں اور چٹانیں مختلف شکلوں سے اتنی مشابہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر انسان چونک جاتا ہے۔ بعض نقش و نگار اتنے خوبصورت ہیں کہ نگاہیں مر مٹتی ہیں۔ خوابیدہ حسن کے بعض ظاہری مظاہر انسان کو کسی اور دنیا میں لے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے، اس زمن میں حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ یہی وہ خلا ہے جسے بڑی مہارت سے پر کر دیا گیا ہے۔ میں پہاڑی پر بنے نقوش کو بغور دیکھتا پہاڑی کے وسط میں سید نور شاہ غازی بخاری بادشاہ کے مزار پر پہنچ گیا۔ لوہے مزار پر صاحب مزار کا سن وصال درج نہیں۔ مزار کے احاطہ میں خدمتگاروں کی قبریں ہیں۔ مزار سے کچھ فاصلے پر مزار کے 90 سالہ خدمتگار سائیں وادی حسین کا گھر ہے۔ ان کے بقول میرے اجداد گلیانہ گجرہان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈوگرا راج سے پہلے ہمارے ایک بزرگ کو خواب میں اشارہ ہوا کہ گرنڈا کے ایک ثمر بار درخت کے نیچے ایک ولی دفن ہے۔ اس طرح پہلے قبر اور پھر مزار بنا۔ جب نذرانے آنے لگے تو علاقے کے ایک سید نے اپنی حقداری کا مقدمہ دائر کر دیا۔ انگریز کلکٹر انکوائری کرنے کے موقع پر آیا، لیکن اس کا گھوڑا مزار سے 200 گز فاصلے پر ہی رک گیا۔ وہ پیدل مزار کی طرف چل پڑا، لیکن مزار کی حدود میں داخل نہ ہو سکا۔ اس نے جوتے اتارے تب کہیں اس کے قدم اٹھے۔ کلکٹر نے نہ صرف فیصلہ سائیں کرم بخش کے حق میں کیا، بلکہ انہیں 13 کنال زمین، 3 پشتوں تک مالیہ کی معافی، اعلیٰ مالکانہ حقوق اور نمبرداری بھی دی۔ اس کے علاوہ 12 کنال اراضی مزار کے نام کی۔ آگے جناب محترم حبیب گوہر صاحب کا سائیں صاحب سے مکالمہ ہوا ہے، وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حبیب گوہر صاحب: سب بجا ہے، لیکن کیسے پتا چلا کہ صاحب مزار کا نام سید نور شاہ غازی بخاری بادشاہ ہے؟ سائیں: یہ ہمارے بزرگوں کے روحانی رابطے سے ہوا۔ حبیب گوہر: روحانی رابطے سے ان کے عہد کا پتہ نہیں چلا؟ سائیں: اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جتنا چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ حبیب گوہر: کیا اس مزار سے منسوب بارات کے پتھرانے کا واقعہ درست ہے؟ سائیں: غیب کا علم اللہ جانتا ہے، لیکن تمام گواہیاں موجود ہیں۔ جنہوں نے اولیاء اللہ کی انکوائریاں اور گستاخیاں کی وہ پتھرا گئے۔ طویل خاموشی چھا گئی کیونکہ میں پتھرا چکا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنی قیمتی آراء سے نوازنے کے لیے کامنٹ کریں، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔